الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 اور 32 کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر بیان کی جا چکی ہے، اور یہاں سے ہم ان دونوں آیت کریمہ سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا اس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ پہلی بات، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے کچھ بندوں پر ایسا علم عطا کر کے ان پر احسان کرتا ہے جو دوسرے بندوں کو نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات اور اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں پر علم کے ذریعے احسان کرتا ہے، اور ایسا علم جو وہ دوسروں کو نہیں دیا کرتا۔ یہ معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے، وہ اس طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت کریمہ کے شروع میں یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کا نام سکھلایا، اور ایسی چیزیں جن چیزوں کا نام فرشتوں کو معلوم نہیں تھا۔ گویا انسان پر یہ احسان اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان کو ایسا علم دیا اور احسان کیا ان پر جو دوسرے مخلوقات کو یعنی فرشتوں کو نہیں تھا۔ تو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسی چیزوں سے بھی احسان کر دیتا ہے جو دوسروں کو نہیں دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محض مشیت ہوتی ہے اور اس کا اختیار ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی عمل دخل بہرحال نہیں ہوتا کسی کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی اور اس کی شان بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اس میں کسی کا عمل دخل نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا تنہا ہے۔ یہ بات معلوم ہے۔ دوسری بات اس آیت کریمہ سے جو معلوم ہوتی ہے، بہت غور سے سنیے گا، وہ یہ کہ جتنی مخلوقات دنیا میں پائی جاتی ہے، اور خاص طور پر انسان، وہ جو بولی بولتے ہیں، لینگویج اور زبان بولتے ہیں، یہ ساری چیزیں توقیفی ہیں۔ توقیفی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے۔ انسانوں نے زبان اپنے طور پر نہیں بنایا ہے۔ یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ علماء یہ کہتے ہیں یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ زبان جو انسان بولتا آیا ہے اب تک، یہ زبان، یہ لینگویج انسان تجریبی ہے۔ یعنی انسان دنیا میں آیا ہے اور وہ نہیں جانتا تھا کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، گونگا تھا ایک طرح سے۔ پھر اس نے آوازیں سنی، آوازیں سننے کے بعد کبھی بجلی کڑک سنی، کبھی ہواؤں کی آواز سنی جو درختوں سے گزرتی ہے تو اس کی سنسناہٹ آواز آتی ہے۔ اسی طرح سمندر میں جو پانی آتے ہیں اس پانی کے چلنے کی آواز، یہ بہت ساری آوازیں سنتا رہا، اور سننے کے بعد پھر اس کو اپنے طور پر اس کا نام دیتا گیا، اور اس طرح سے وہ زبان سیکھ لی۔ یہ کہتے ہیں، اس کو تجریبی کہا جاتا ہے، تجربے سے حاصل ہونے والی چیز، کسبی اور تجربی محنت سے حاصل کرنے والا۔ لیکن یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ نہیں، یہ جو زبان انسان کو ملی ہے، یہ الگ بات ہے کہ بعد میں تجربوں سے وہ سیکھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے اور بناتے رہتے۔ جیسے آج کل نئے نئے الفاظ آ رہے ہیں، بیماریوں کے الفاظ اور دیگر چیزوں کے الفاظ انسان بنا رہا ہے اور نام رکھ رہا ہے، پہلے تو نام نہیں تھے اس کے، تو یہ الگ چیز ہے۔ لیکن اصل جو زبان انسان کو بولنے کی صلاحیت اور جو الفاظ اور معانی یہ سب ملے ہیں، اللہ نے دیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ جو ابو البشر ہے، یعنی انسان کے سب سے پہلا انسان کون؟ ابو البشر آدم علیہ السلام، ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا نام سکھائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو انسان کی لینگویج ہے وہ کیا ہے؟ توقیفی، یعنی اللہ کی سکھائی ہوئی۔ اگر اللہ نہ سکھاتا انسان کچھ بھی نہ سمجھ پاتا، کچھ بھی نہیں بول پاتا، تو اللہ نے اس کو سکھایا۔ یہ ہم نے دوسری بات اس آیت سے ہمیں معلوم ہوئی۔ تیسری بات، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سیکھنے کے لیے اور یہ معلوم ہوا کہ وہ انسان جو یہ دعویٰ کرے کہ میں فلاں چیز میں بہت اچھا ہوں، فلاں چیز میں بہت اچھا ہوں اور اچھے سے کر لیتا ہوں، تو اس کا امتحان لیا جا سکتا، اس کا امتحان لیا جا سکتا ہے کہ تم یہ کہتے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ میں اس چیز میں بہت اچھا ہوں۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جائز ہے کہ اس کا امتحان لیا جائے کہ بتاؤ ٹھیک ہے، آپ اس کام میں بہت اچھے تو کر کے بتاؤ، اس بات میں بہت اچھے تو ذرا بول کر بتاؤ۔
کیسے معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آدم علیہ السلام کو سکھانے کی بات، اور بتایا کہ آدم کو سب معلوم ہے، تمہیں نہیں معلوم۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے امتحان بھی لیا فرشتوں کے سامنے، کیا کہا آدم بتائیے ان سب چیزوں کے نام، اور فرشتوں سے بھی کہا کہ تم بھی بتاؤ۔ آدم علیہ السلام کو چونکہ سکھایا تھا تو آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام گنوا دیے، بتا دیے۔ فرشتوں کو جب سے کہا گیا، فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں نہیں معلوم اتنا جتنا تو نے بتایا، یہ تو ہم کو بتایا نہیں تو ہم نہیں بتا سکتے۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ کوئی انسان اگر دعویٰ کرے کہ میں اس چیز کو بہت اچھا ہوں تو اس کا امتحان بھی لیا جا سکتا۔ امتحان کے جواز کی دلیل اس حدیث اس آیت میں ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ تیسری بات معلوم ہے۔ چوتھی بات کہہ کر بات مکمل کریں گے، وہ یہ کہ کبھی کبھی چیلنج سخت الفاظ میں بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی انسان زبان کے استعمال میں بھی ضابطے ہیں کہ زبان کا استعمال بے لگام نہیں رکھ سکتا انسان، لیکن اگر چیلنج کرنا ہو تو چیلنج کرتے وقت کبھی کبھی سخت الفاظ میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، بتاؤ ذرا ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو تو۔ تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم کیوں بنا رہا ہے ایسی مخلوق کو جو خون بہائے گی اور فساد یعنی گناہ کرے گی؟ یہ انہوں نے کہا تھا فرشتوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو چیلنج کرتے ہوئے تو ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو یہ چیلنج ہے، یہ حکم نہیں دیا ہے کہ بتاؤ، بلکہ یہ چیلنج کے طور پر کہا جا رہا ہے، اور چیلنج میں بھی سخت الفاظ ہے انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، فرشتوں اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتا دو جو چیزیں ہم نے آدم علیہ السلام کو سکھائی ہیں۔ یہ جو تحدی جس کو کہتے ہیں للکار اور چیلنج، اس کو کیا بھی جا سکتا ہے کبھی حکمت کے طور پر، لیکن سخت الفاظ میں بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سخت انداز میں فرشتوں کو چیلنج کے طور پر یہ کہا کہ تم ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ تو بنیادی طور پر ہم نے 4 باتوں کا یہاں پر ذکر کیا، اور بھی باتیں انشاءاللہ اس آیت کریمہ میں سیکھنے کو ملی ہے، آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کے کلام سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی تلاوت پابندی سے کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ سیکھنے کو ملے اس کے مطابق اپنے عقیدہ، ایمان اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔